السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج کی یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر ہے، اور ٹاپک ہے ملکی حالات اور ہمارا مستقبل۔ ملکی حالات آپ کو بھی پتہ ہیں، مجھے بھی پتہ ہیں، اور اب تو ان کے اوپر بات بھی کرنے کے اوپر بھی پابندی لگا دی گئی ہے، تو اس پہ بندہ کیا بات کرے۔ لیکن یہ ملکی حالات ہے، کوئی صحیح سمت میں نہیں جا رہے۔ ہم پریڈکشن کے لوگ ہیں، ڈیٹا سائنسز کے لوگ ہیں، ہمارا کام پریڈکشن ہوتا ہے۔ میں نے کوئی 1.25 سال پہلے ویڈیو بنائی تھی جس وقت ڈالر 170 روپے کا تھا، تو میں نے اس وقت کہا تھا ڈالر 300 روپے تک پہنچ جائے گا، اور لوگوں نے بڑی مجھے اس پہ گالیاں نکالی تھیں کہ آپ مایوسی پھیلا رہے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ ایسی وسوسہ ڈال رہے ہیں، سنسنی پھیلا رہے ہیں معاشرے کے اندر، اور کسی نے بات نہیں سنی تھی۔ آج اوپن مارکیٹ میں ڈالر 305 روپے کا ہو گیا ہے۔ سری لنکن جو روپیہ ہے وہ 301 روپے کا ہے، ہم 305 کے ہو چکے ہیں۔ سری لنکا ڈیفالٹ ہو چکا ہے، ہم لوگوں نے بھی ڈیفالٹ نہیں کیا ہے۔ آج کا مارکیٹ ریٹ سونے کا 2,37,000 کا ہے۔ ہمارے پریڈکشن ماڈلز بتاتے ہیں کہ اگر یہی سچویشن اسی طرح چلتی رہی 2030 کے آخر تک ڈالر 695 روپے کا ہوگا، اور سونا 5 لاکھ روپے کے اوپر پہنچ چکا ہوگا فی تولہ۔ تو یہ صورتحال ہے، اس میں آپ بتائیں کیا کریں گے؟ جاب کی صورتحال آپ کے پاس ہے، یوتھ ہمارے پاس ہیں، 14 کروڑ بچے ہمارے پاس ہیں ملک میں، 138.7 ملین بچے جن کی عمر 15 سے 29 سال کے درمیان ہے، اور وہ ان امپلائڈ ہیں یا انڈر امپلائڈ ہیں، یا اسی طرح پے نہیں مل رہی ہے، روزگار ان کے لیے اویلیبل نہیں ہے۔ وہ لوگ چوری چکاری نہیں کریں تو کیا کریں گے؟ 1.5 سال پہلے میری ویڈیو دیکھ لیجیے، میں نے کہا تھا اسٹریٹ کرائمز بڑھ جائیں گے، بیکاز جب کھانے کو نہیں ملے گا بچے کو تو کرے گا کیا؟ اور آپ دیکھ لیجیے اسٹریٹ کرائمز کی پورے پاکستان میں کیا حالت ہے۔ کراچی تو ہمیشہ سے ہی تھا، باقی تمام اندرون سندھ کے جو شہر ہیں وہ بھی آ گئے ہیں، اسلام آباد اور راول پنڈی بھی سیف نہیں رہے۔ یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے چل رہی ہیں۔ بچہ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کرتا ہے، اس کو آرٹیکل شپ ملتی ہے، اس کو اللہ ان لوگوں سے پوچھے 15,000 روپے مہینہ دیتے ہیں۔ بندے نے 20 سال آئی سی اے میں کر کے گزارے میں فیلڈ کے اندر، وہ 3 لاکھ روپے کما رہا ہے۔ 3 لاکھ روپے کیا ہوئے؟ $1,000 ہوئے آپ کے۔ $1,000 تو بچہ فری لانس میں بنا لیتا ہے جو پرائمری پاس ہوتا ہے۔ تو اس نے جو بیچارے نے زندگی اپنی برباد کی ہے، جھک ماری ہے، 20 سال ایکسپیرینس ہے، وہ کیا کیا ہے؟ بندہ پی ایچ ڈی کر کے آتا ہے، اسسٹنٹ پروفیسر لگتا ہے، اس کو ملتے ہیں 1,30,000 روپے، 1,32,000 روپے، 1,40,000 روپے، اور اس میں بھی تنخواہ 6 مہینے لیٹ ہوتی ہے۔ تو بندہ کرے گا کیا؟ مطلب مر جائے، کیا کرے بندہ؟ تو اب اس گمبھیر صورتحال میں بندہ کیا کر سکتا ہے؟ دیکھیے، بڑی اچھی اگزامپل ہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ وہ بیمار ہو گئے تھے تو کربلا میں نہیں آ سکے۔ بعد میں یزید سے انہوں نے فائٹ نہیں کی، انہوں نے بولا بھائی میرا پڑھنے پڑھانے کا کام ہے، میں اس کے اوپر لگتا ہوں۔ مدینہ شریف سے باہر نکل گئے، اور آرام سے وہ کتابوں پہ تمام چیز پہ کرتے رہے، تو یہ امامت کا سلسلہ چل سکا۔ اگر وہ نہیں کرتے تو کیا ہوتا؟ ظاہر بات ہے وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتا۔ تو بالکل اسی طریقے سے سوچ لیجیے آپ نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ آپ نے روڈ پہ جانا ہے، آپ نے جلاؤ گھیراؤ پتھراؤ کرنا ہے تو ٹھیک ہے، 9,000 بندے اب گھر سے اٹھا لیے گئے اور غائب ہیں، اور کوئی لیڈرشپ، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ جس بچے نے مور چرایا تھا اس کے 7 دن بعد میٹرک کے ایگزام ہے، اور اس کو 10 سال کی سزا ہو گئی ہے، اور اس دنیا میں اس کی کوئی بات نہیں سنے گا کہ بیٹا آپ میٹرک کے ایگزام دے دو۔ چھوٹے سے بچے ہو، 16-17 سال کے، ہو گئی غلطی، ٹھیک ہے، آگے چلو، موری چرایا ہے، ایگزام دے دو، لیکن اس کو ایگزام دینے دے گا، وہ 10 سال کے لیے اندر گیا۔ اس کو جانے سے پہلے سوچنا چاہیا تھا، اور جن لوگوں نے کہنے پر اکسانے پہ گیا تھا وہ کوئی اس کی مدد کو نہیں آئے گا، کیونکہ وہ یا خود غائب ہو چکے ہیں یا وہ خود معافیا مانگتے ہیں، ان سب کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو چکا ہے۔ تو آپ اور میں اس میں کیا کر سکتے ہیں کہ ملک کا نقصان نہ ہو؟ دیکھیے، ملک کا نقصان نہیں کرنا چاہیے۔ وہ پروین شاکر کہتی ہیں، اے مادر گیتی تیری حیرت بھی وجہ ہے، تیرے ہی نہ کام آیا تو سر کس کے لیے تھا۔ تو ملک تو ماں ہے، ماں کو ہم نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اب ہم کریں کیا؟ اسے فائدہ کسی کا نہیں ہے، نہ آپ کا فائدہ ہے نہ میرا فائدہ ہے۔ آگے والی نسلوں کو ہم کیا دے کے جا رہے ہیں؟ ہمیں کچھ کام کرنا ہے کہ ہم اپنی نسل کو سنبھال سکیں، آنے والی نسلوں کو کوئی اچھی چیز دے سکیں۔ تو کچھ کام میں آپ سے عرض کرتا ہوں، وہ کر لیجئے۔ پہلا کام، ایمان کے اوپر کام کیجئے۔ ایمان اگر مضبوط ہونا تو بندے کو بڑی حوصلہ ملتا ہے، بڑی ہوپ ملتی ہے کہ یار ایک دن یہ سیاہ رات بھی ٹل جائے گی، ایک دن اچھا آئے گا، ایک دن سورج طلوع ہوگا، آخرت میں بھی ثواب ملے گا صبر کرنے کا، دنیا بھی اچھی ہو جائے گی۔ بندے کو اگر یہ ہوپ ملے، کوئی امید نظر آئے نا، تو بندہ کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے۔ اور بندے کے پاس امید ہی ختم ہو جائے، ہوپ ہی کوئی نہ ہونا، تو بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں ہسٹری میں، آپ دیکھ لیں، کوئی چیز ایسی نئی نہیں ہو رہی، ہر چیز میں تاریخ میں آ چکی ہے، وہ چیز واپس ریپیٹ ہوتی رہتی ہے۔ وہ شاعر کہتا ہے، تقدیر جسے کہتے ہیں وہ اس کی رضا ہے، وہ چھوٹے بڑے سارے خداؤں کا خدا ہے۔ تو وہ جو خدا ہے نا، وہ سب کو سیٹ کر دے گا۔ تو آپ اپنے ایمان پہ کام کیجئے، ایمان مضبوط ہوگا تو آپ کو آگے بڑھنے کے لیے
ہمت ملے گی۔ دوسرا کام، علم کے اوپر کام کیجئے، اسکل سیکھیں۔ ابھی ہم نے بتایا لوگوں کو تنخواہ نہیں مل رہی، ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے، ڈیٹا سائنسز ہے، بلاک چین ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، سائبر سیکیورٹی ہے، ڈیو آپس، کلاؤڈ کمپیوٹنگ، آئی او ٹی، کوانٹم کمپیوٹنگ، میٹاورس، گیم ڈیولپمنٹ، کینابیس کی نئی نئی ڈگری آ رہی ہیں، نئی نئی چیزیں ہو رہی ہیں، ان سب کے اوپر کام کیجئے۔ میں روز کوشش کرتا ہوں کچھ نہ کچھ نیا پڑھتا آ رہا ہوں۔ آج کل میں کینابیس کے اوپر، بھنگ کے اوپر ہاتھ پاؤں دھو کے پیچھے پڑا ہوا ہوں، اس کے چیٹ جی پی ٹی کر دیا، اس کی کتاب لکھنا شروع کر دیے، ویب 3.0 فارغ ہو گیا، اس کی کتاب لکھ دی ہے، وہ پریس چلی گئی آج الحمدللہ، سولیڈی کی کتاب چلی گئی ہے۔ باقی کام کرتا رہتا ہوں، جو پڑھتا ہوں دنیا بھر سے کوشش کرتا ہوں ان تمام کی سمری بنا لوں، وہ سمری کتاب کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ کتابیں بھی آپ کے پاس ہیں، کورسز بھی ہیں، میرا ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کا چینل ہے، ایک دو چینلز کے لنک، عرفان ملک صاحب کا چینل ہے، ایک فہد صاحب کا چینل ہے، ان سب کے چینل کے لنکس میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، ان سے پڑھ لیجئے، فری میں پڑھا رہے ہیں لوگ سارے کے سارے۔ پہلا کام ایمان پہ کرنا ہے، دوسرا کام علم پہ کرنا ہے، تیسرا اور جو امپورٹنٹ کام ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ملک سے اگر باہر جا سکیں تو گھر میں اگر آگ لگ جائے نا تو دنیا کا کوئی عقل مند شخص آپ کو یہ نہیں بولے گا کہ گھر میں رہو اور گھر کے ساتھ جل کے مر جاؤ، بہت اچھا ہے، بیکاز گھر سے آپ کی بڑی محبت ہے۔ جب گھر میں آگ لگ جائے تو بندہ کیا کرتا ہے؟ بندہ باہر جاتا ہے، بندہ باہر جا کے سب سے پہلے پانی ڈھونڈتا ہے کہ فائر بریگیڈ ہو، کچھ ہو، پانی چھڑکاؤ کر سکے، گھر بجھ سکے، اور گھر نہیں بھی بجھ سکے تو اپنی جان تو کم سے کم بندہ بچائے گا، اور جو ویلیوبل چیز ہوتی ہے وہ ساتھ اٹھا کے لے جاتا ہے۔ قرآن و حدیث کی کوئی کتاب ہو، کوئی آپ کی نوٹ بک ہو، کوئی پاسپورٹ ہو، تو آپ اٹھا کے اس کو بھاگتے ہیں۔ اس وقت گھر چل رہا ہے تو آپ باہر نکلیں۔ ہم لوگ $1 بلین کے لیے آئی ایم ایف سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ ہماری $300 بلین کی اکنومی ہے، $6 بلین کی گورنمنٹ کے پاس ہے، $294 بلین کی ہماری انڈاکیومنٹڈ اکنومی ہے۔ یہ پاکستان کے جو بندے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، 8-10 لاکھ پاکستانی صرف امریکہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے لیے $10-12 بلین بھیجنا کوئی کچھ بھی نہیں ہے، مذاق کی بات ہے۔ امریکہ کے اندر تقریباً 4 لاکھ سے اوپر پاکستانی ایسے ہیں جن کی ہاؤس ہولڈ انکم $1 لاکھ سے زیادہ ہے۔ آپ ان کو کریں 40-50 بلین کی تو یہ اسامی ہے، اور ہم $1 بلین کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں۔ تو بہت اچھا ہے، گھر سے باہر نکلیں، پیسے کمائیں، ریمیٹنس ملک میں بھیجیں تاکہ ملک کوئی ترقی کر سکے، ہمیں لوگوں کے پاس بھیک نہیں مانگنی پڑے۔ کیا مسئلہ ہے کہ ہم 8-10 لاکھ لوگ پاکستانی جو امریکہ میں ہیں یا دوسرے ملکوں کے اندر بہت سارے لوگ ہیں، اچھے خاصے ہم لوگ 3-4 ملین لوگ ہیں جو ملک سے باہر ہیں، مل کے اپنا ایک بینک بنا لیں اور ہم ہی پاکستان کو لون دے دیں۔ پاکستان میں مسئلے ہیں، تمام چیزیں ہیں، ہم اس کے اوپر بات نہیں کر رہے، اس وقت ہم بات کریں سولوشن کیا ہوگا۔ پرابلم میں تو آپ سن ہی رہے نا صبح سے شام تک میڈیا کے اوپر۔ پہلا کام اپنے ایمان پہ کام کرنا ہے، دوسرا کام اپنے علم پہ کام کرنا ہے، تیسرا کام کرنا ہے ملک سے باہر نکل جائے۔ میری یوٹیوب کی پلے لسٹ دیکھ لیجئے، امیگریشن کے اوپر سارے طریقے بتائے میں، آسٹریلیا کے، نیوزی لینڈ کے، پرتگال کے، مالٹا کے، امریکہ کے، کینیڈا کے، وہ دیکھ لیجئے۔ کوئی اور سوال ہے مجھ سے پوچھ لیجئے، میں انشاءاللہ اس پہ کچھ اور ویڈیوز بنا دوں گا۔ چوتھا کام اور جو بڑا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کر لیجئے میڈیا سے اور نیوز سے کم 6 مہینے کے لیے۔ آپ دیکھتے رہیں گے، آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا رہے گا، خون جوش مارتا رہے گا، اس میں ابال آتا رہے گا اور کہیں کے نہیں رہیں گے۔ بھول جائیے 6 مہینے کچھ ہو رہا ہے، اور سر جھکا کے جو 3-4 چیزیں ان کے اوپر کام کر لیجئے۔ اگر کر لیں گے تو آپ کسی جگہ جا سکیں گے، اپنی فیملی کو کسی جگہ پہنچا سکیں گے، ملک کی خدمت کر سکیں گے۔ اور جو ہو رہا ہے اگر آپ اسی میں پڑے رہے تو یقین جانیے کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، غائب ہو جائیں گے، مر جائیں گے نا تو جنازے میں بھی کوئی پڑھنے کے لیے نہیں آئے گا، یہ دوست وہاں سے بھی غائب ہو جائیں گے، کوئی ہم وہاں پہ دھرنا لیے جائیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے اس ظالم سماج سے باہر نکلنے کا، اس ظلم کو توڑنے کا، اس غربت سے باہر نکلنے کا۔ میں آپ سے بار بار کہتا ہوں، اللہ کرے میری بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے، میں بڑے ذاتی تجربے کی وجہ سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ کچھ لوگ مجھے بولتے ہیں کہ کڑوا بولتے ہو، تو ان کو میں بولتا ہوں یار میرا مائی بگیسٹ کرس از مائی ایکسپیرینس۔ جو دیکھ لیا اس کو اندیکھا کیسے کروں، جو سن لیا اس کو انسنا کیسے کروں۔ تو جو سب گزر چکا ہوتا ہے تو آپ کے وہ ایکسپیرینسز میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں، اسی لیے کتاب لکھتا ہوں، اسی لیے آپ سے بات کرتا ہوں کہ کسی کا کہیں تو بھلا ہو جائے، جو غلطیاں میں نے کی ہیں وہ آپ نہ کر سکیں، جو کوئی اور کر چکا ہے وہ آپ نہ کر سکیں۔ اس ملک میں عزت کسی کی باقی نہیں بچی بھیا۔ کوشش کریں اپنے آپ کے اوپر کام کریں، اپنے ایمان پہ، اپنے علم پہ، اپنے خاندان پہ، اپنے کاروبار کے اوپر۔ ہر بندے کو جاب نہیں ملے گی، اور جاب نے آپ کچھ نہیں اکھاڑ سکتے۔ آپ 3 لاکھ روپے مہینہ بھی کمائیں گے نا، 7 نسلیں آپ کی کماتے رہیں تو آپ ایک گھر پاکستان میں ڈیفینس میں یا بحریہ میں یا کسی اچھی جگہ پہ نہیں لے سکتے۔ تو فائدہ کیا اس جاب کا؟ آپ کو اسکلز چاہیے تاکہ آپ اس کو مارکیٹ کر سکیں، بزنس بنا سکیں، امریکہ میں کمپنیز لانچ کر سکیں۔ یہاں پہ ڈیٹا اویلیبل ہے، یہاں پہ کمپنیز کھل جاتی ہیں۔ آپ کو روکا ہوا کس چیز نے؟ 2 سال چاہیے آپ کو کچھ پڑھنے کے لیے، 4 گھنٹے آپ روز کے دیتے ہیں، آپ 6 مہینے میں کوئی اسکل سیکھ جاتے ہیں، 2 گھنٹے دیتے ہیں سال میں سیکھ جاتے ہیں، 1 گھنٹہ دیں گے 2 سال میں آپ اس کے ماہر ہو جائیں گے کہ دنیا میں کوئی نہ کوئی آپ کو مانگ رہا ہوگا، آپ جا کے بیچ سکتے ہیں۔ وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے، بلاک چین ہے، ڈیٹا سائنس ہے، کوئی اور فیلڈ ہے دنیا کی بھیا۔ آج کل تو ٹرک ڈرائیورز کو ویزے مل رہے ہیں، E7 ویزا نکال دیا ہے، 17 لاکھ ٹرک ڈرائیورز
امریکہ کو چاہیے ہوتے ہیں اس کی بڑی کمی ہو گئی ہے. رجسٹرڈ نرسز نہیں مل رہے، نہ امریکہ میں مل رہی ہے نہ یو کے میں مل رہی ہے، دھڑا دھڑ ان لوگوں کو ویزے دے رہے ہیں. تو دنیا میں اگر آپ کو کچھ آتا ہے نا تو یقین جانیے آپ کی کھپت کہیں نہ کہیں کوئی آپ کو بلا لے گا. اور آپ کو نہیں آتا، آپ نے نعرے مارنے، آپ نے یہی کرنا ہے اس امید پہ کہ کوئی آپ کی بات سن لے گا اور نظام بدل جائے گا. یہ بہت دور کی بات ہے، اور اس بدلنے میں آپ کی زندگی تو پکی پکی ضائع ہو جائے گی. پھر یہ کمپلین نہ کریں نا کہ آپ بے روزگار ہیں، پھر یہ کمپلین نہ کریں کہ اٹھا لیے گئے، پھر یہ کمپلین بھی نہ کریں کہ مار دیے گئے، پھر یہ کمپلین بھی نہ کریں کہ پیچھے ماں باپ کیوں رو رہے ہیں. ایک فیصلہ کر لیجئے، ایک طرف ہو جائیے، پھر کام کیجئے. میری سجیشن آپ کو یہی ہے، اپنے آپ پہ کام کریں، ایمان پہ کام کریں، علم کے اوپر کام کریں. دعا مانگ لینا. وہ 10,000 گھنٹے بولتے ہیں، 10,000 گھنٹے دعا مانگ لینا تو یقین جانیے دعا میں اتنی طاقت آ جائے گی کہ حالات بدل جائیں گے. ہم تو دعا بھی نہیں مانگتے نا، ہم تو جا نماز پہ بھی جا کے نہیں بیٹھتے. کتنے بچے ہمارے جو جا کے باہر جلاؤ گھیراؤ کرتے ہیں، جنہیں تہجد کی نماز پڑھ کے دعا مانگی ہو کہ اللہ چینج کر دے. جتنے لوگ چیخ رہے ہوتے ہیں اور میڈیا کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں، اتنے لوگ تہجد ہی پڑھ لینا اس ملک کے اندر تو بھی ملک کے حالات چینج ہو جائیں. مشکل باتیں مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گی. جس دن بھی سمجھ میں آ جائیں گی یقین جانیے سب کا فائدہ ہوگا. آپ کا بھی فائدہ ہوگا، ملک کا بھی فائدہ ہوگا، اس معاشرے کا بھی فائدہ ہوگا، دنیا کا بھی فائدہ ہوگا. دنیا تنگ آ چکی ہے شریر بچوں سے. گلوبل وارمنگ بھی ہے، کسی کے شہر ڈوب رہے ہیں، کسی کے ملک تباہ ہو رہے ہیں، گلوبل فائنینشیل سسٹمز کلیپس کر رہا ہے. کسی کے پاس بھائی اتنا ٹائم نہیں ہے کہ اپنے مسائل چھوڑ کے آپ کے پاس آ کے آپ کا جو جلتا ہوا گھر ہے جس میں آپ چپک کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں نکلنا، خود ساتھ اس کے جل رہے ہیں اور آ کے آپ کی مدد کریں. امید کرتا ہوں یہ کڑوی باتیں کہیں نہ کہیں بدلاؤ کا سبب ضرور بنیں گی. میرے واسطے دعا کیجیے گا. میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی.